السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسى، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم، قابل احترام عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے مقرب اور چنندہ بندوں کو نبیوں کی شکل میں اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تاکہ وہ نبی اس دنیا میں جینے والے انسانوں کو وہ باتیں سکھائیں، وہ باتیں سمجھائیں جو انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عقل عطا فرمائی ہے۔ جیسے آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے، کان سننے کا کام کرتے ہیں، ناک سونگھنے کا کام کرتی ہے، زبان چکھنے کا کام کرتی ہے، اسی طریقے سے عقل بھی سمجھنے کا کام کرتی ہے۔ جیسے کوئی انسان آنکھ سے سن نہیں سکتا اور کوئی انسان ناک سے دیکھ نہیں سکتا، اسی طریقے سے عقل کا بھی ایک دائرہ ہے۔ جیسے آنکھ کی ایک لمٹ ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، اس کا ایک سرکل ہے کہ وہ آنکھ کا جو کام ہے وہی کرے گی، ناک کا کام آنکھ نہیں کر سکتی، ایسے ہی آنکھ کا کام ناک نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، وہ بعض جگہوں پر جا کر اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ جہاں سے عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء انسانوں کو اللہ کا حکم بتاتے کہ یہاں تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے تو تم اپنے عقل پر بھروسہ مت کرو، بلکہ تمہارے رب کے حکم پر بھروسہ کرو۔ جتنے نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ان تمام انبیاء کی دعوت کو ہم اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس چیز کی دعوت دیتے تھے۔ سب سے پہلی چیز ہم کو ملے گی عقیدہ توحید، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسری جو دعوت تھی وہ رسالت کی، یعنی جس وقت اللہ جس نبی کو، جس رسول کو نبی یا رسول بنا کر بھیجے، ان کو نبی اور رسول مان لو، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر تسلیم کر لو۔ اور تیسری جو دعوت تھی وہ اس دنیا سے گزر کر مر کر ایک اور جہان تمہارے سامنے آنے والا ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔
یہ 3 دعوت ہر نبی نے اپنی امت کو دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت اپنی امت کو دی ہے. اور قرآن مجید میں جو 6666 آیات ہیں، ان تمام آیات میں اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو یہی 3 مضامین ہم کو بنیادی اور مرکزی ملیں گے. ایک اللہ کی توحید، دوسرا رسالت، تیسرا عقیدہ آخرت. ان 3 عنوانوں اور ان 3 مضمونوں کے ارد گرد پورا قرآن گھومتا ہے. اللہ کے ایک ہونے کی دعوت، انسانوں کے سامنے بہت سارے معبود، بہت سارے خدا، ان کی ضرورت کو پورا کرنے والے ان کی اپنی نگاہوں میں پیدا ہو چکے تھے. تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ یہ نہیں ہے معبود صرف اللہ ہے. نہ پانی دینے والا کوئی بت ہے، نہ اولاد دینے والا کوئی بت ہے، نہ کھانا دینے والا کوئی بت ہے، نہ تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والا کوئی بت ہے. یہ سب کچھ کرنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. اور تم کو یہ تعارف کون کرا رہا ہے؟ وہ اللہ کے رسول تم کو یہ تعارف کرا رہے ہیں. لہذا اللہ کی وحدانیت کو مانو اور نبی کی رسالت کو مانو. اور پھر تم کو اللہ کی وحدانیت کو کیوں ماننا ہے؟ نبی کی رسالت کو کیوں تسلیم کرنا ہے؟ اس لیے کہ تم جو اس دنیا میں بھیجے گئے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تم کو جانچا جا رہا، تمہارا امتحان لیا جا رہا. تو کل قیامت کا ایک دن قائم ہوگا جس دن فیصلہ کیا جائے گا کہ کس نے اللہ کو ایک مانا تھا، کس نے اللہ کی توحید میں کسی اور کو شریک کیا تھا، کس نے نبی کو رسول اور نبی تسلیم کیا تھا، اور کس نے نبیوں کا انکار کیا اور ان کو جھٹلایا تھا. اس کے لیے ایک تیسرا جو عقیدہ ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے. لوگ چونکہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، لوگوں کی عقلیں عقیدہ آخرت کو نہیں مانتی کیونکہ وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے. اسی لیے آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے بار بار اللہ نے آخرت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں. حالانکہ اللہ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ آخرت قائم ہوگی، بس ہوگی، سب کو مان لینا ہے. لیکن اللہ نے انسانی عقلوں کا خیال کرتے ہوئے اتنے دلائل دیے ہیں کہ کوئی اگر عقل سلیم رکھنے والا شریف انسان قرآن پڑھے گا تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہاں آخرت کا ایک دن ضرور آنے والا ہے. آپ پارے 30 ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کا عما یتساءلون سے اٹھا کر آپ بلکہ آخر کے 3-4 جو پارے ہیں ان میں بیشتر مضامین بس یہی ہے، آخرت کو ثابت کرنے کے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، ایک دن آنے والا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اعمال پیش کیے جانے ہیں، خبر کا ایک بہت بڑا تمہارے سامنے گڑا آنے والا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے. پورا قرآن بھرا پڑا ہے. اور خاص طور پر وہ صورتیں جو مکی ہے. ہم جانتے ہیں کہ صورتوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں صورت مکی ہے، فلاں صورت مدنی ہے. جن صورتوں کے اوپر مکی لکھا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ کی زندگی گزار رہے تھے، یعنی نبی بنائے جانے کے 13 سال کا زمانہ، اس دور میں جو آیتوں کا نزول ہوا ان کو مکی آیات کہتے ہیں. پورے 13 سال میں جتنا قرآن نازل ہوا ہے اکثر و بیشتر مضامین آخرت سے متعلق ہے. تمام مضامین ہم پڑھ کے دیکھ لیں. اما یتساءلون سے شروع کریں آپ ہمارے آسانی کے لیے. اس سے پہلے بھی بہت سارے صورتیں ایسی ہیں جن میں یہ مضامین موجود ہے، لیکن 30واں پارہ چونکہ بہت سارے بھائیوں کو عام طور پر یاد ہوتا ہے، عام طور پر اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون. اللہ سورہ کے شروع میں کہتے ہیں، بلکہ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ النبأ. نبا کے معنی ایک بہت بڑی خبر. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اے نبی جی یہ لوگ آپ سے ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، یہ لوگ
جان لیں گے ہرگز ان قریب ان کو پتا چلے گا کہ وہ بہت بڑا دن آنے والا ہے. اللہ نے اس کا منظرنامہ پورا کھینچا ہے. پھر آپ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. اللہ کیا کہتے ہیں کہ دل پھٹ جائیں گے, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب قیامت قائم ہوگی. پھر سورہ عبس میں عبس وتولا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. کیا فرماتے ہیں اللہ کہ جب سورج توڑ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے اور جب وحشی درندے ہیبت کے مارے دوڑیں گے اور بھاگیں گے. پھر اگلی صورت دیکھیں اذا السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا واذا الکواکب انتثرت اور جب ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ اور جب ستارے بکھر جائیں گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. عجیب و غریب اللہ نے انداز اختیار کیا ہے. اب ایک ایک صورت کو اڑا کر دیکھیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ اس کے بعد اس صورت میں بھی یہی تذکرہ ہے. اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور آسمان پھٹے گا اور اس پر یہی حق ہے اور زمین پھٹے گی اور اس پر یہی حق ہے. پھر اگلی صورت وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَالْفَجْرِ لا اقسم بهذا البلد والتين والزيتون والليل اذا يسعى پھر والضحى الم نشرح والتين والزيتون. پوری سورتوں کا آپ اٹھا کر دیکھ لیں اللہ نے یہی مضامین بیان کیے ہیں. کیوں بیان کر رہے ہیں اللہ؟ کیونکہ قیامت کا آنا یقینی ہے. آخرت کا دن ایک دن آنے والا ہے جس دن کھرے اور کھوٹے میں انصاف ہونے والا ہے. اسی عقیدے کو سکھانے کے لیے تمام انبیاء تشریف لائے تھے اور رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عقیدے کو سکھانے کے لیے امت پر آپ نے بڑی محنت کی. ہمیشہ آپ نے امت کو اسی طرف متوجہ کیا. ایک دن مرنا ہے, یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے, اصل جہان تو آخرت ہے. یہ دنیا کی لذتیں کچھ نہیں ہے, اصل جہان تو آخرت ہے. یہ دنیا کے مزے کچھ نہیں ہے, اصل مزے تو آخرت کے ہیں. یہ دنیا کا سکون کچھ نہیں ہے, اصل سکون تو آخرت کا ہے. یہ دنیا کا اطمینان کچھ نہیں ہے, اصل سکون تو اطمینان کا ہے. یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے, اصل زندگی تو آخرت کی ہے. اسی عقیدے کی طرف قرآن کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, پروردگار عالم بڑے نفیس انداز میں اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں. قد افلح من تزکا. آج ہر انسان چاہتا ہے کامیاب ہو جائے. سکسیس کے پیچھے ہر کوئی بھاگ رہا ہے. کون نہیں چاہتا؟ روزانہ 100 روپئے کمانے والا بھی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. 1000 روپئے کمانے والا بھی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. جھوپڑی میں رہنے والے کی تمنا پوچھیں, سکسیس, کامیابی. لاکھوں اور کروڑوں کے بگلے میں رہنے والے کو پوچھے, وہ کہے گا کہ کامیابی میں چاہتا ہوں, دنیا کا بہترین انسان بننا چاہتا ہوں, دنیا کا سب سے بیسٹ انسان میں بننا چاہتا ہوں, میرا گھر اچھا ہو, میرا سب کچھ اچھا ہو, جب میں دنیا میں چلوں تو لوگ میری طرف اشارہ کر کے کہے کہ دیکھو کتنا اچھا انسان جا رہا ہے. آج سب تو یہی چاہ رہے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من تزکا. کامیاب کون ہو گیا؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا کامیاب ہو جائے. اللہ بتاتے ہیں کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. قد افلح من تزکا. کون ہو گیا کامیاب؟ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, جس نے اپنی صفائی کر لی, جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا. کن چیزوں سے پاک کر لیا؟ ظاہری گندگیوں سے پاک کر لیا, ظاہری نجاستوں سے پاک کر لیا, ظاہری گناہوں سے پاک کر لیا اور اندرونی باطنی گناہوں سے پاک کر لیا. کفر سے پاک کر لیا, شرک سے پاک کر لیا. معلوم ہوا دنیا میں جتنے انسان آج اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھ رہے ہیں, جتنی قومیں اپنے آپ کو سکسیس کی اونچائیوں تک پہنچنے والی سمجھ رہی ہے, یہاں سے وہ سب نکل گئے. کیونکہ کامیاب کون ہے؟
جس کا دل کفر سے پاک ہو، جس کا دل شرک سے پاک ہو، وہ کامیاب ہو گیا۔ جتنے کفار ہیں وہ سب کامیابی کی کیٹیگری سے نکل گئے، وہ ناکام ہیں، اگرچہ ان کے پاس بہت کچھ ہوگا دنیا میں لیکن وہ ناکام ہیں۔ پھر کامیاب کون ہیں؟ جن کا دل پاک ہے، جن کا دل شرک سے، کفر سے، اللہ کی نافرمانی سے پاک ہے، ظاہری گناہوں سے جو پاک ہیں، باطنی گناہوں سے جو پاک ہیں، ظاہر اور باطن کی گندگیوں سے جو پاک ہو گئے، وہ لوگ کون ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کامیابی کا راستہ بھی بتلایا ہے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہوگا۔ پھر اس کامیابی کے راستے میں رکاوٹ کو بیان کیا کہ اس کامیابی کے بیچ رکاوٹ کیا ہے، پھر اس رکاوٹ کو دور کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتلایا ہے اس مختصر سی آیتوں کے حصے میں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جو لوگ تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے آپ کو گندگیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وہ اپنے رب کا ہمیشہ ذکر کرے، ہمیشہ اپنے اللہ کی یاد میں رہے۔ جو اور بندہ اپنے مولا کی یاد میں رہے گا وہ کامیابی کی سیڑھی چڑھ چکا ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے اللہ کے ذکر کی کیا قسمیں ہیں؟ ایک ہے زبان سے اللہ کو یاد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے کے زبان سے اذکار کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ جیسے اونچائی پر چڑھو تو پڑھو اللہ اکبر، جیسے کسی نیچائی کی طرف جاؤ تو پڑھو سبحان اللہ، ایسے ہی کھانے سے پہلے پڑھو بسم اللہ، کھانے کے بعد پڑھو الحمدللہ الذی، جو دعائیں موجود ہیں۔ تو یہ ہے زبان سے اللہ کو یاد کرنا۔ ایک ہے عمل سے اللہ کو یاد کرنا، اللہ نے آگے فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور عمل سے اللہ کو یاد کرنے کا سب سے اونچا جو مقام ہے وہ عبادت کی شکل نماز ہے۔ نماز پڑھ کے اپنے مولا کو یاد کر رہا ہے، اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے۔ ایک تیسری قسم ہے اللہ کو یاد کرنے کی، اور وہ ہے دل سے مولا کو یاد کرنا۔ دل سے مولا کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر بھی رہو اپنے دل کی سوئی اللہ کی طرف متوجہ رہے کہ میرا یہ کام، میرا یہ عمل، میرا یہ فعل، اس سے میرا رب خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ایک بندے مومن کو یہ فکر رہے کہ میں اب جا رہا ہوں، میرے اس جانے سے میرا اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، میں کسی سے مل رہا ہوں، میری اس ملاقات سے میرا رب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، میں کسی کام سے جا رہا ہوں، اس کام سے میرا اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، میری ملازمت سے میرا رب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، میری نوکری سے میرا رب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، میرا کسی کے ساتھ اس طریقے سے بات کرنا، اس سے میرا اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ ہر لمحہ اپنے مولا کی طرف اپنے دل کو متوجہ رکھنا، یہ بھی ایک ذکر کی قسم ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا ایک درجہ ہے کہ گھر سے آدمی نکلا دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک، میں جس کام سے نکل رہا ہوں، اے میرے مولا یہ کام تو ہی بنا سکتا ہے، تو میرا کام بنا دے۔ آفس کو جا رہا ہے دعا کر لے کہ اے اللہ آفس کو پہنچ رہا ہوں، وہاں پہنچنے پر آپ میرے لیے سب خیر کے مناظر دکھا دے۔ جیسے ہی آفس کو پہنچا اب گھر کو آ رہا ہے تو دعا کرے کہ اے اللہ میں گھر کو صحیح سلامت پہنچ جاؤں، پھر دعا کرے کہ اے اللہ جب گھر کو پہنچوں تو میرے گھر والے خیر و عافیت کے ساتھ ہو۔ جب گھر میں پہنچے اپنے گھر والوں کو سکون سے دیکھے تو دعا کرے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے گھر والے بڑے اطمینان کے ساتھ موجود ہے۔ جب رات کو بستر پہ لیٹے تو اے میرے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت بستر پہ لیٹنے کی توفیق دی۔ جب نیند سے اٹھے تو مولا سے دعا کرے کہ اے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اطمینان کی نیند دی، ورنہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ تو مجھے سونے دیتا۔ ہر لمحے میرے بھائیوں اپنے مولا کی طرف اپنے دل کی سوئی کو متوجہ رکھنا، یہ ذکر کی ایک قسم ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، ہمیشہ بندہ اپنے مولا کی طرف متوجہ رہے، ہمیشہ اپنے مولا کی طرف متوجہ رہے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جو معارف القرآن کے مصنف ہیں فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائیوں کچھ کرو یا نہ کرو بس ہمیشہ اپنے مولا سے دعا کرتے رہو، کچھ کرو یا نہ کرو
ہمیشہ دعا کرتے رہو. نماز پڑھنے کی موقع نہیں مل رہا, اے اللہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن آپ اگر مجھے پڑھنے کے لیے آگے بھیج دیں گے میرے بالوں کو پکڑ کر پیشانی کے تو میں جا سکتا ہوں. میرے مالک, شیطان مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے. اے میرے مولا, میں فرض پڑھنے کے بعد سنت نہیں پڑھ پا رہا, آپ مجھے پڑھنے کا موقع دیں گے تو میں ضرور پڑھوں گا. اے اللہ, میں سنت کے بعد 2 منٹ آپ کا نام لینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے, آپ مجھے اس کا موقع دے دیجئے. اے اللہ, مہینوں گزر گئے, آپ کے کلام کو میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, آج میں آپ کے کلام کو دیکھنا اور پڑھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے پڑھنے کا موقع دے دیجئے. ہر کام میں میرے دوست دعائیں مانگے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے, کیا مطلب, جیسے ہمارے معاشرے میں, ہمارے عرف میں, کہ اگر ہمارے چپل کی ڈالی ٹوٹ جائے, اگر بکل نکل جائے, اگر ہک اور کلپ نکل جائے, تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ سے مانگو. تو یہ ایک ذکر کی قسم ہے. جو بندہ چاہتا ہے اپنے آپ کا تزکیہ کر لے, اپنے آپ کو نیک بنا لے, اپنے آپ کو سکسیس کے راستے پہ, کامیابی کے راستے پہ چلا لے, تو وہ ہمیشہ اپنے مولا کی یاد میں رہے. ایک ہے زبان سے یاد میں رہنا, ایک ہے عمل سے یاد میں رہنا, اور تیسرا ہے دل سے یاد میں رہنا. اللہ کی یاد میں کوئی کام اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ہو, کوئی کام, ہر فعل. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا, جب بندہ اللہ کی یاد میں ہوگا اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں ہوگا, تو پھر انسان کو گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. گناہ کا موقع مل بھی رہا ہے تو دعا کر لے گئے, اللہ میں تو بالکل چاہتا ہوں گناہ کرنا, شیطان نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا ہے, لیکن آپ کی طاقت شیطان کی طاقت سے بڑھ کر ہے, آپ کی قوت شیطان کی قوت سے بڑھ کر ہے. وہ اگر مجھے گناہ کروانے کی طاقت رکھتا ہے تو آپ مجھے گناہ سے بچانے کی طاقت رکھتے ہیں. اے میرے مولا مجھے بچا لیجئے, اے میرے اللہ مجھے بچا لیجئے. اور جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے, ہم دعا مانگتے ہیں ہمارے مطلب کے لیے, لیکن اللہ اس دعا کو بھی عبادت لکھ دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. دعا بھی ایک عبادت ہے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے, الدعاء هو العبادہ, دعا بھی عبادت ہے. تو ہم دعا اپنے لیے مانگ رہے ہیں اور اللہ ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ رہے ہیں, عبادت کا ثواب لکھ رہے ہیں. تو معلوم ہوا جو اپنے آپ کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے وہ ایک کام کیا کر لے, وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اپنے مولا کو یاد میں ہمیشہ لگا رہے. اور اپنے مولا کے یاد کرنے کے 3 درجے میں نے آپ کے سامنے بتا دیے. پھر آگے اللہ کو اور بندے کو دونوں کو جو دور کرنے والے ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, جو اللہ اور بندے کے درمیان ڈفرنس پیدا کرنے والی چیز ہے, اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہاں پر اللہ کی یاد کا موقع آ گیا اور دوسری جانب دنیا ہے. انسان اللہ کی یاد کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے جاتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, اللہ یہ ریزن بتلاتے ہیں کہ تمہارا تزکیہ کیوں نہیں ہوتا, تم نیک کیوں نہیں بن پاتے, تمہاری اصلاح کیوں نہیں ہوتی. تم سکسیس تو چاہتے ہو لیکن سکسیس تم کیوں نہیں پا پاتے ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ سکسیس نہ پانے کی کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوتا ہے تو تم دنیا کے پیچھے جاتے ہو. جیسے مثال کے طور پر رشوت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. اب ایک بندہ خدا ہے, اپنے آپ کام کرتا ہوا بیٹھا ہے, کہیں پر کھڑا ہوا ہے, کہیں نگران ہے, کہیں دربان ہے. ایسی اس کی نگرانی ہے کہ کوئی آدمی لا کر اس کو رشوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ 50-100 لے لو اور میرا انٹرسٹ پاس کر دو, مجھے اندر جانے دے دو, میرے پیپر پہ اسٹیمپ لگا دو, آپ کا سگنیچر مار دو, میرا کام اٹک چکا ہے وہ پورا کروا دو. اب
اب انسان کے سامنے ایک طرف دنیا کا وقتی فائدہ ہے، ایک طرف آخرت کا ہمیشہ کا عذاب ہے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک سائن کر دے گا تو 1000 کا نوٹ اس کے جیب میں آ جائے گا، 1000 روپیہ اس کے جیب میں آ جائے گا، اور اگر سائن نہیں کرتا ہے تو پھر دنیا تو بگڑ جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ انسان کیا کرتا ہے؟ ارے بھائی آخرت کا تو چھوڑو، ابھی فی الحال جو فائدہ ہے 1000 روپیہ مل جائے گا، سائن کر دیتا ہے، یا پھر چھپا کر جیب میں پیسے ڈال لیتا ہے اور وہ پیسے جیب میں چلے جاتے ہیں۔ وقتی طور پر 1000 روپیہ بغیر کسی محنت کے جیب میں آ گیا، لیکن اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ ناراض ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اور فرمایا کہ ان آنکھوں کا زنا ہے یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھا جائے، کسی غیر محرم کو دیکھنا۔ غیر محرم کا مطلب ایک مرد کے لیے اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ، یہ 6 رشتے، ایک ہے ماں، بہن، بیٹی، بیوی، یہ 4 رشتے تو گھر کے ہیں، اور 2 رشتے باہر کے، باہر یعنی گھر کے بازو سمجھے آپ، پھوپھی ہے باپ کی بہن، اور خالہ ہے ماں کی بہن۔ یہ 6 رشتے ایک مرد کے لیے محرم ہیں۔ محرم کا مطلب شریعت میں ان لوگوں سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان 6 لوگوں سے۔ ان 6 کے علاوہ جتنے ہیں سب سے نکاح حلال ہے، اور جن سے نکاح حرام ہے ان سے پردہ نہیں۔ ماں ہے، ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، نکاح حرام ہے لہذا ماں سے پردہ نہیں ہے۔ بیٹی سے نکاح حرام ہے لہذا بیٹی سے پردہ نہیں ہے۔ بہن سے نکاح حرام ہے لہذا بہن سے پردہ نہیں ہے۔ بیوی تو بیوی ہے، اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ پھوپھی سے نکاح حرام ہے جو باپ کی بہن ہوتی ہے، اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح ماں کی جو بہن ہے خالہ، اس سے بھی نکاح حرام ہے لہذا اس سے پردہ نہیں ہے۔ تو جن سے نکاح حرام ہے ان سے پردہ نہیں ہے، ان کے علاوہ سب سے پردہ ہے، سب سے پردہ ہے۔ اب سب میں سب آ گئے، بس ان 6 کو دیکھ لیں گے تو الگ الگ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سالی سے کیوں پردہ ہے؟ بس سالی ان 6 کے کیٹیگری میں نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھابھی تو ماں سمان ہوتی ہے۔ ہندی فلموں میں دیکھ دیکھ کر وہ ڈائلاگ اتنے یاد ہو گئے کہ خود کی اماں کو اماں سمجھنے تیار نہیں ہے، لیکن بھابھی کو ماں سمان سمجھنے کو تیار ہے۔ آپ کے ماں سمجھنے سے وہ ماں تو نہیں بنے گی، لہذا بھابھی سے نکاح پاسبل ہے، لیکن ایسا کیسا ہے؟ ابھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے لاکھ مرتبہ شریعت مسئلہ بتاتی ہے، اگر بالفرض یعنی فیوچر میں اگر ایسا ہو کہ بھائی صاحب کا انتقال ہو جائے تو بھاوت سے دیور نکاح کر سکتا ہے۔ جب نکاح پاسبل ہے تو پھر پردہ بھی کرنا ضروری ہے۔ بھائی کی حیات میں نہیں کر سکتا، بھائی زندہ ہے تو بھاوت سے نکاح نہیں کر سکتا، بھائی مر جائے تو بھاوت سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو بھابھی سے بھی پردہ ہے، سالی سے بھی پردہ ہے۔ اب ان 6 لوگوں کو چھوڑ کر جو ہے سب سے پردہ ہے۔ جب ان سب سے پردہ ہے تو پھر فیس بک پر انٹرویو دینے والی یا پھر نیوز بولنے والی کسی اینکر سے پردہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب سوچ لیں نا بھائی، جب ان 6 سے پردہ نہیں ہے، ان کے علاوہ سب سے پردہ ہے، ہماری خود کی گھر والی کی بہن سے پردہ ہے، ہمارے سگے بھائی کی بیوی سے پردہ ہے، تو پھر یوٹیوب پر ٹریلر میں ناچنے والی سے پردہ ہے یا نہیں ہے؟ یوٹیوب پہ گانوں میں ڈانس کرنے والی سے پردہ ہے یا نہیں ہے؟ گانوں میں اپنے جسم کو برہنہ کر کے نوجوانوں کی عزت کے جنازے نکالنے والی سے پردہ ہے یا نہیں ہے؟ سوچ کے دیکھ لیں۔ ان 6 عورتوں کے علاوہ سب سے پردہ ہے۔ اخبارات کے فرنٹ پیج پر آدھے سے زیادہ برہنہ لباس پر، کپڑوں کے نام پر معاشرے میں بے حیائی پھیلانے والے ایڈز میں جو عورتیں آتی ہیں ان سے پردہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر نوجوان سوچ کے دیکھ لے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اور آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی نامحرم کو دیکھا جائے۔ اب جب کسی نامحرم کو دیکھنے کا مسئلہ آتا ہے تو تھوڑی دیر کا وقتی فائدہ ہے، تھوڑی دیر کا آنکھوں کا مزہ ہے، آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ نظر آتا ہے، مزہ ہوتا نہیں ہے۔
اللہ جزائے خیر دے، اللہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کی خبر کو نور سے بھر دے، بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہ جب کسی بندے کو کھجلی ہوتی ہے، کہیں پر خارج ہو جائے، کہیں پھوڑا یا پھنسی ہو جائے، تو انسانی مزاج ہے کہ وہاں پر گدگداتا ہے، بے چینی ہوتی ہے. جب تک انسان ہاتھ سہلاتا نہیں، کھجاتا نہیں، اس کو سکون نہیں ملتا. اور وقتی طور پہ اچھا لگتا ہے کہ جب اس کو کھجاتا جا رہا ہے، ہاتھ لگاتا جا رہا ہے، مسلتا جا رہا ہے. بڑے کہتے ہیں کہ میرے بچے مت کھجا، بعد میں بڑی پریشانی ہوگی. بولے کہ وہ بات کا بات سوچیں گے، لیکن ابھی تو فی الحال مجھے سکون دکھ رہا ہے اس پھوڑے یا پھنسی کو سہلانے اور کھجانے میں. وہ کھجاتا جا رہا، کھجاتا جا رہا. حضرت فرمایا کرتے تھے وقتی طور پر تو مزہ نظر آتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہی زخم بڑھ جاتا ہے، وہی زخم بڑھ جاتا ہے. یہی حال ہے بے حیائی کا. آنکھوں سے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر تو وقتی طور پہ مزہ آ رہا ہے، ارے اس کی کمر دیکھو، اس کی گردن دیکھو، اس کا فلاں دیکھو، اس کا فلاں دیکھو. اللہ معاف کرے، نوجوان اپنے فیس بک اور اپنے سوشل میڈیا پر کیسی گندی گندی کمنٹس لڑکیوں کی تصویروں پہ کرتے ہیں. اللہ اور ان کے فرشتے تو گواہ ہے اس بات پر، لیکن بعد میں پتا چلے گا کہ یہ وقتی مزوں کی سزا کتنی ہوگی. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آنکھوں سے غلط دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. میں ایک سوال اپنے آپ سے اور آپ بھائیوں کے واسطے سے پوری امت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی بستی میں کوئی آدمی ایسا ہو اس کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ کتے کا گوشت کھاتا ہے. بھائی کتے کا گوشت ہمارے پاس کیا ہے بھائی؟ حرام ہے، کھانا حلال نہیں ہے. اگر کسی کو پتا چلے کہ یہ کتے کا گوشت کھاتا ہے تو کیا کریں گے لوگ؟ بولے کہ ارے بھائی اس سے ملاقات ہی مت کرو. کیوں؟ یہ تو کتے کا گوشت کھاتا ہے. اس کے گھر کے پاس مت جاؤ. کیوں؟ وہ تو لوگ حرام گوشت کھاتے ہیں. ان کے گھر کو اپنی عورتوں کو نہ بھیجو، ان کے بچوں کے پاس اپنے بچوں کو نہ بھیجو، اس لیے کہ یہ تو گندا حرام گوشت کھاتے ہیں. میرا سوال ہے خود میرے اپنے آپ سے اور پوری امت مسلمہ سے، آج کتنے نوجوانوں کے فونوں میں زنا کے گودال بھرے پڑے ہیں. وہ روزانہ اپنی من چاہی ننگی عورتوں کو گھور کے دیکھتے ہیں اور زانی بنے ہوئے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس زانی کو ہماری بستی سے نکالو. کتنے ایسے اپنے موبائلوں میں گندی حرام تصویریں اور حرامی پر حرام کاموں کی طرف لے جانے والی، زنا کی طرف لے جانے والی عورتوں کی ویڈیوز رکھ کے اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں. اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں. کتنوں کے فیس بک میں وہ ننگی ویڈیوز محفوظ ہے، کتنوں کے یوٹیوب کے آف لائن آپشن میں کتنی ویڈیوز سیو ہے وہ ناچنے والی گویوں کی، اور وہ موبائل میں سیو کر کے اللہ کے گھر کو بڑے آرام سے آ رہے ہیں. اور کوئی یہ کہنے والا نہیں ارے اس کے جیب میں تو زنا کے آلات ہے، اس کو یہاں سے ہٹا لو. کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے. اس کی آنکھیں تو صبح شام زنا کے کنویں میں ڈبکیاں لگاتی ہے. اس کی آنکھوں نے کتنے گندے گندے مناظر نہیں دیکھے. پہلے لوگ بد نظری کرنے سے ڈرتے تھے. کیوں؟ کرتے بھی تھے تو چھپ کے کرتے تھے کہ میں کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں، ابا کے دوست نہ دیکھ لے کہیں، ورنہ ابا کو بتا دیں گے. کہیں ابا نہ دیکھ لے، کہیں گھر کے باہر دکان والے نہ دیکھ لیں، کوئی بستی کے نہ دیکھ لیں، کہیں میری ابا خیریت نہ لے لے. اور آج کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، کسی کو آج اللہ معاف فرمائے، ایک آدھ تو اللہ ماشاءاللہ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، استثناء تو ہر جگہ ہے، لیکن عمومی حال یہی ہوتا جا رہا ہے کہ آنکھوں سے زنا کرنا تو آج گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے ان برہنہ رہنے والی، نیم برہنہ رہنے والی ان بے حیا اور بے شرم اور زانی عورتوں کو دیکھ دیکھ کر آنکھوں میں سے ان کے گندے ہونے کا تصور بھی ختم ہو گیا. اب اس کو گندا بھی نہیں سمجھ رہے. ارے فلاں ہیروئن، ارے وہ تو روز دیکھتا ہوں بھائی اس کے بارے میں میرے کو پوچھو صاحب، اس کے سر سے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک شیمپو کون سا یوز کرتی، فلاں کیا کرتی، کون سی فلم میں کیا میک اپ کری، سب میرے کو معلوم ہے. یہ حال میرے بھائیوں ہو گیا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ کتابوں میں نقل ہے کہ ایک نوجوان حافظ قرآن بازار سے جا رہا ہے. بازار سے عورت کا جنازہ جا رہا ہے. جنازے میں عورت ہے اور باہر سے پورا
کپڑا بھی ڈھپا ہوا ہے. اس نوجوان نے صرف یہ دیکھا کہ اس جنازے میں کون ہے، صرف یہ دیکھا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس ایک نظر بد کی وجہ سے اس کے سینے سے پورا قرآن مٹا ڈالا. ایک نظر بد کی وجہ سے صرف یہ دیکھا کہ عورت ہے یا مرد، یہ نہ دیکھا تو چلو کون ہے، یہ دیکھا مرد عورت کی تخصیص کو ختم کر دے، یہ دیکھا کہ آخر اس جنازے میں ڈولے میں ہے کون. تو کیا ہوا، پورا قرآن ہی مٹا دیا گیا. آج تو نظر پڑنے کے بعد پورا اس کا بایو ڈاٹا ہمارے مائنڈ میں ہم سیو کر لے رہے ہیں. نظر پڑتے ہی کیسی ہے، گوری ہے، دبلی ہے، پتلی ہے، لمبی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. لیکن اس کے باوجود نہ سورہ فاتحہ بھول رہے ہیں، نہ سورہ ناز بھول رہے ہیں، یہاں تک کہ انا اعطیناک کا سورہ بھی نہیں بھول رہے ہیں. بول رہے ہیں بھائی، کوئی نہیں بول رہا ہے نا. کتنے ہیں جو روزانہ ہر ٹریلر کو، ہر پکچر کو، ہر مووی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہی سورہ جو بچپن میں یاد کرے تھے آج تک یاد ہے، نہیں بھول رہے. کیوں نہیں بھول رہے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. علماء نے لکھا ہے اللہ کے یہاں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتے کرتے ایک حد پہ پہنچ جاتا ہے اور اپنے گناہگار ہونے کا اس کے اندر سے ڈر نکل جاتا ہے اور وہ جری بن جاتا ہے، تو اللہ اس کو ڈھیل دے دیتے. چل جا، کیا کرنا ہے کر، میرے بندے جو کرنا ہے کر، میں تجھے اب نہیں پکڑوں گا. اور علماء نے لکھا ہے اللہ کی پکڑ کی سب سے خوفناک شکل یہ ہے کہ اللہ بندے کو ڈھیل دے دے. اور جب بندہ اللہ کسی بندے کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کا انجام بڑا خوفناک ہوتا ہے، بڑا خوفناک انجام ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک طرف بد نظری ہے، ایک طرف نبی کا فرمان ہے. نبی کہتے ہیں کہ اے میرے امتی مت دیکھ، آنکھوں کا زنا ہے. نوجوان کہتا ہے کہ ساری یا رسول اللہ، یہاں پر 2018 کی اپریل کی لیٹسٹ پکچر ہے، لیٹسٹ ٹریلر ہے، 2,85,00,000 لوگوں نے دیکھ لیا ہے. اتنے لوگوں نے دیکھا، ان کو کچھ نہیں ہوا، میں دیکھ لوں گا تو کیا ہوگا؟ یہی مطلب ہے نا بھائی. آج لوگ ویورز کو دیکھ رہے ہیں. کہ بھائی آپ کو نہیں پتا کیسا بہترین گانا ابھی حالیہ 2 مہینے پہلے ایک ملیالم کا سانگ ریلیز ہوا تھا فیبروری کے موقع پر، تو کروڑوں کی تعداد میں نیوز والے بتلا رہے ہیں کہ ہندوستان میں جتنے لوگوں نے اس ایک اداکارہ کے لیے اپنی چاہت کو دکھایا ہے پوری دنیا میں ریکارڈ ہو گیا. خود میں نے دیکھا، اللہ نے کیوں دکھایا پتا نہیں منظر، لیکن میں ایسے ہی فیس بک چیک کر رہا تھا تو نوجوان اللہ معاف فرمائے یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ ارے بھائی کیسی بہترین ہے وہ لڑکی، کاش میں اس کو اپنی بیوی بنا لیتا. وہ ہے کون؟ مسلمان بھی نہیں ہے، پتا نہیں کون ہے. یہ وقتی عذاب ہوتا ہے آنکھوں کے زنا کا کہ انسان دھتکارا ہوا پھرتا ہے. اور نوجوان یہ پوسٹ ڈال رہے ہیں فیس بک پر کہ بتاؤ یہ لڑکی کس کس کو پسند ہے، نعوذ باللہ. اور یہی جملے لکھے ہیں کہ کون کون اس کے حسن کے نشے کو دیکھ کر اب تک گھائل ہے. یہ ہو رہا ہے میرے بھائی. تو ایک طرف نبی کہتے ہیں کہ زنا ہے مت جاؤ، دنیا کیا کہتی ہے؟ حسن کو چمکا کر دکھا رہی ہے کہ نا دیکھو دیکھو دیکھو. جو بڑے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں آج سے 10-15-20 سال پہلے بھی فلمیں آیا کرتی تھی لیکن بے حیائی اتنی نہیں ہوا کرتی تھی. آج صرف فلموں کا کانسیپٹ یہی ہو گیا کہ ہر ہیروئن کا کپڑے اتارو، چھوٹے سے چھوٹے کپڑے کرو اپنے TRP کو بڑھانے کے لیے اور نوجوانوں کے آنکھوں کو زناکار بناؤ. اور آج نوجوان اس زنا کی دلدل میں پھنسے ہوئے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم کیا کرتے ہو؟ تم اللہ کے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. تمہارے سامنے آ جاتی ہے ایک اداکارہ، تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کی طرف توجہ دیتے ہو. تمہاری طرح آنکھوں کے سامنے ایک منظر آ جاتا ہے، ایک عورت جا رہی ہے،
اور اس کی طرف دیکھنے کو دل کرتا ہے. تم کیا کرتے ہو؟ ایک طرف اللہ کا قرآن، اللہ کے نبی کی حدیث کہتی ہے کہ مت دیکھو مت دیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو نوجوان اپنی نگاہوں کو ایک مرتبہ کسی عورت پر پڑے اور اپنی مرضی سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اسے ایسی ایمان کی مٹھاس عطا کرتے ہیں کہ اس کے سامنے وہ بے حیائی کہاں چلی جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتی. کب؟ جب بندہ اپنی مرضی سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتا ہے. اور اکابر نے یہ تجربہ لکھا ہے کہ جو بندہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اپنی نظر کو کسی نامحرم پہ نہیں ڈالوں گا، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، ضرور حفاظت کرتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری نظر پہ پکڑ ہے. فرمایا یا رسول اللہ نظر پڑ جائے پہلی نظر تو معاف ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نظر پڑنے کے بعد اسی پر ٹکا کر نظر رکھ ڈالے تو علماء نے یہ مطلب بیان کیا کہ پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ نظر پڑی نظر پلٹا لیا، نظر پڑی نظر ہٹا لیا، اس کو کہتے ہیں پہلی نظر. لیکن اگر کوئی نظر پڑی اور نظر کو ٹکا لیا تو یہ بھی گنہگار ہوگا. پہلی نظر پہ پکڑ نہیں ہے، پہلی نظر معاف ہے. اگر پڑ جائے کسی پر تو معاف ہے، لیکن نظر پڑنے کے بعد نظر ٹک جائے یا پھر اس کے بارے میں ذہن میں خیالات آ جائیں یا اس کے حسن کو دیکھ کر ذہن میں نقشے فٹ ہو جائیں، یہ حرام ہے. ایک طرف رشوت ہے، ایک طرف سود ہے، ایک طرف گناہ ہے، ایک طرف حرام کاری ہے، اور ایک طرف آنکھوں کا زنا ہے، ایک طرف گانوں کے رسیاں ہے، ایک طرف جھوٹ کا بازار گرم ہے، ایک طرف ڈنڈی مارنے کا بازار گرم ہے، ایک طرف قرآن و حدیث بلا رہے ہیں آ جاؤ آخرت کی طرف. تو انسان کیا کرتا ہے؟ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے. اللہ اکبر کہہ کر مؤذن نے آواز لگائی، دکاندار دکان میں سامان تول رہا، مزدور ہاتھ میں ہتھوڑا اٹھا لیا، ہر کوئی کام میں لگا ہوا ہے. اب تقاضا کیا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دے، کام کو چھوڑ دے، اپنے ہاتھ میں تولنے والے موب کو چھوڑ دے. بولے کہ اب نہیں، اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. کیوں؟ اللہ کا طرف سے تقاضا آ گیا. مسجد جائیں، نماز پڑھے، پھر کام پہ آ جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اذان کان سے ٹکراتی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تم کیا کرتے ہو کہ چھوڑو بھائی نماز، ارے چھوڑو بھائی اللہ کا ذکر، چھوڑو بھائی قرآن. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ لوگ بڑی فصاحت اور بلاغت کی باتیں کر رہے تھے، بڑی ہی بہترین باتیں ان کے علمی انداز میں کر رہے تھے. تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ چلو یہاں سے اٹھو، مجھے ان کی باتوں سے کیا مطلب، آؤ ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے. پھر حضرت انس سے پوچھا اے انس بتاؤ تو صحیح ان لوگوں کو آخرت سے غافل کس چیز نے کیا ہے، کس چیز نے کیا ہے؟ تو کیا کہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ اے ابو موسیٰ ان لوگوں کو آخرت سے غافل کرنے والی چیز شیطان ہے اور ان کی خواہشات ہیں. عام طور پہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں نا بھائی کہ شیطان اور خواہشات ہم کو دنیا میں پھنسائے رکھے ہوئے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات ارشاد فرمائی جو قرآن کی اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے. فرمایا کہ بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات اور شیطان نے ان کو بہکایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کو نقد سمجھ رہے ہیں، آخرت کو ادھار سمجھ رہے ہیں. اگر یہ آخرت کو دیکھ لیتے کہ آخرت کیسی ہے، وہاں کے اعمال نامے پیش کیے جانے کا منظر کیسا ہے، تو یہ لوگ کبھی آخرت سے غافل نہ ہوتے. آج یہی حال ہو گیا نا بھائی مسلمانوں کا. آج دنیا کو نقد سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اب جو نقد ہے وہ مل رہا ہے، ادھار کا چھوڑ دو. کل کس نے دیکھا، کل کس نے دیکھا، آج ہم کو محنت کریں گے، پیسہ ملے گا، گھر بار ملے گا، نوکری ملے گی، ترقی ہوگی، سب کچھ ملے گا. ارے بھائی نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، 15 انعام ملیں گے. ارے کب ملیں گے؟ ادھار ہے صاحب، وہ تو ادھار ہے نا بھائی، بعد میں ملیں گے، مرنے کے بعد ملیں گے. سچ بولنے سے کیا ملے گا؟ سچ بولنے سے نجات ملے گی. کب ملے گی؟ مرنے کے بعد ملے گی. اور اب کیا ملے گا؟ جھوٹ بولنے سے جیب گرم ہوگا، بینک بیلنس بڑھے گا، اور سود پر پیسہ لینے سے کیا ہوگا؟ گھر کو بڑا بنا پائیں گے. آج دیکھ رہے ہیں آپ کہاں
سے بینک سے انٹرسٹ لے کر سود لے کر پتہ نہیں لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ مولانا 25 لاکھ روپے میرے پاس ہے, 15 لاکھ روپے میں سود پہ انٹرسٹ لینا چاہ رہا ہوں, کیا میرے لیے جائز ہے؟ اب آپ بتائیں, یہ مسئلہ تو بچے بتا سکتے ہیں, یعنی ایک عام دیندار کو بھی پتا ہے کہ سود تو سود ہی ہے, 15 لاکھ لو یا 15 پیسے لو, 25 لاکھ روپے موجود ہے, اس سے انسان کا نفس نہیں بھر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے جو فرمایا, ابن آدم کا اتنا بڑا پیٹ ہے کہ ایک سونے کا پہاڑ دے دو بولے گا اور چاہیے, ایک اور دے دو بولے گا اور چاہیے, ایک اور دے دو بولے گا اور چاہیے. یہی حال ہو گیا کہ آج سود کے نام پر اپنے گھرانوں کو بنا رہے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنا رہا میرے بھائی, اپنے لیے کوئی نہیں بنا رہا. جو بنا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے, جو بنا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اگر اپنے لیے گھر اپنی عمر کے 15 برس میں بناتے مثال کے طور پہ, اور اللہ اگر زندگی دے دا 60 برس کی, تو کم سے کم 40-45 سال تو اپنے گھر میں ہم رہے, یہ بات آتی تھی. لیکن گھر کب بناتے ہیں؟ 40 سال, 45 سال, 50 سال. ایسے بوڑھوں کو بھی آج یہ نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ 55 برس کے ہیں, کھڑے ہو کر گھر بنوا رہے ہیں, نماز جا رہی ہے گھر بنوا. کیوں میرے بھائی؟ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. میرے بھائی آپ کی خبر کا ٹھکانہ آپ فکر نہیں کرتے اور بچوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں. آپ تو رہ نہیں پائیں گے. آج تک کتنے جنہوں نے اپنے لیے گھر بنایا اور گھر میں رہے, کوئی نہیں رہنے والا ہے. سب بچوں کے لیے کر رہے ہیں. اپنے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا جب تم مرتے ہو تمہارا مال, تمہارا دوست, تمہارے اعمال, 3 چیزیں تمہارے ساتھ قبرستان کو آتی ہے. تمہارے دوست اور تمہارا مال واپس آ جاتے ہیں, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جاتے ہیں. تو اللہ نے یہی فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا. تم کیا کرتے ہو؟ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. اور دنیا میں کتنی بھی نعمتیں انسان کھا لے, کہ کھانا کھاتا ہے مثال کے طور پر, کتنا کھائے گا؟ زیادہ کھانا کھائے گا تو بھی پریشانی ہے. آج تو لوگ ہر کوئی دعوتوں میں جا کر بھی پریشان ہے, کہتے کہ نہیں صاحب دیکھ سمجھ کے کھانا ہے, چونکہ طبیعت خراب ہو جائے گی, پیٹ خراب ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. کپڑے ہیں کتنے پہنے گا؟ 1 کروڑ کا بھی اگر کپڑوں کا گودان خرید لے گا تو ایک ہی جوڑا پہننا پڑے گا آنکھ پر. لیکن اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ والآخرۃ خیر. یہ دنیا ہے, اس کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے. یہاں دنیا میں کھاؤ گے, 1 بار کھاؤ, 2 بار کھاؤ, 3 بار کھاؤ, اگر یہ کھانا گندگی کی شکل میں باہر نہ نکلے تب بھی تم پریشان, اگر یہ کھانا گندگی کی شکل میں زیادہ نکلے تب بھی تم پریشان. لیکن آخرت کا حال کیا ہے ذرا غور کرو. آخرت میں تم کھاتے جاؤ, کھاتے جاؤ. لکھا ہے علماء نے, ایک آدمی 40 سال تک جنت میں خالی کھاتا جائے گا, کھاتا جائے گا, کھاتا جائے گا, اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. 40 سال کے بعد ایک ڈکار لے گا تو سب ہضم ہو جائے گا. دنیا میں جو نعمتیں ہیں, دنیا میں جو راحتیں ہیں, یہ بھی تکلیف سے خالی نہیں ہے, مصیبت سے خالی نہیں ہے. دنیا کی خوشی بھی وقتی ہے, دنیا کا غم بھی وقتی ہے. آج کوئی بہت خوش نظر آتا ہے, شادی ہو گئی, 1 ہفتے کے بعد ملیں گے, کیا بھائی بڑے اداس نظر آتے ہیں, ہاں صاحب ابا کا انتقال ہو گیا. پھر کیا ہو گیا؟ خوشی تھی 1 ہفتے کی تھی, ابا کا انتقال ہو گیا, غم آ گیا. یہ تو ایک مثال ہے. کسی کو کاروبار میں نفع ہے, کسی کو نقصان ہے, کسی کا بچہ پاس ہوتا ہے, کسی کا فیل ہوتا ہے. مثالیں بھری بڑی ہے. دنیا کی کسی بھی خوشی میں یا کسی بھی غم میں پائیداری نہیں ہے, اور آخرت میں پائیداری ہے. وہاں کی نعمتیں, وہاں کا کھانا اور وہاں کا شراب, وہاں کا دودھ, وہاں کی نہر, سب مزے کے ہیں. یہاں کی شراب پی کے انسان کی عقل ایسی ہو جاتی ہے کہ اب اس کے پیچھے چند لوگوں کو لگا دینا پڑتا ہے نگرانی کے لیے. لیکن دنیا آخرت کی شراب, جنت کی شراب, جس میں کوئی بو نہیں, جس میں کوئی بدمزگی نہیں, جس میں کوئی گندگی نہیں, وہ مزہ ہی مزہ الگ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر. آخرت کیا ہے؟ بہتر ہے دنیا سے. وابقا. دوسری صفت بتا رہے اللہ آخرت کی. ایک تو دنیا میں خرابی یہ ہے کہ دنیا میں پائیداری نہیں ہے, جو چیز ہے وقتی ہے, ٹیمپروری ہے. اور دوسری خرابی کیا ہے؟
پہلی خرابی یہ ہے کہ نقصان کے ساتھ ملنے والی ہے، سکون نہیں ہے دنیا کی راحتوں میں. دوسری خرابی یہ ہے کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، وقتی ہے. آخرت میں دو فائدے ہیں دنیا کے مقابلے میں. ایک تو یہ ہے کہ آخرت بہتر ہے دنیا سے ہر معاملے میں، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی، آخرت باقی رہنے والی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا، یہ درس دیا کہ اپنے آخرت کی فکر کرو، کیونکہ وہ باقی رہنے والی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھیجنے پر آئی اپنے ابا جان کے پاس. ام ہانی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کہ یہاں ایسے موقع پر اما جان فاطمہ کا آنا ثابت نہیں، یعنی اس ایسے موقع پہ نہیں آیا کرتی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ اس وقت کیوں آ گئی؟ اندر آئی، پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ تو سنے ذرا عجیب انداز میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، فرشتوں کا کھانا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ فرشتوں کا کھانا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہے، ہمارا کھانا کیا ہے؟ اشارہ دینا چاہتی تھی کہ میں فاقے سے ہوں، وہ تو یہ پڑھ کر اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، میں اپنا پیٹ کیسے بھروں؟ میرے بچے کیسے بھرے؟ میرے شوہر کیسے بھرے؟ تو نبی علیہ السلام بھی سمجھ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ یہاں چند بکریاں کھڑی ہے، تم اگر چاہو تو 5 بکریاں اس میں سے لے کر چلی جاؤ، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ 5 کلمات سکھا دوں جو جبرائیل امین نے مجھے بتائے ہیں. فرمانے لگی ابا جان مجھے وہ 5 کلمات سکھا دیجئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین، اس طریقے کے 5 الفاظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلی، حضرت علی کے پاس گئی. حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا فاطمہ؟ تو حضرت فاطمہ نے عجیب جواب دیا، کہنے لگی اے علی گئی تھی دنیا لینے کے لیے، آخرت لے کر آئی ہو. سوچو دوستوں، کھانا تو ہمارے لیے بھی ہے، پینا تو ہمارے لیے بھی ہے، لیکن یہ کھانا یہ پینا وقتی طور پر ہے، یہ بھوک ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اور خبر میں اعمال کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے. کتنے صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے واقعات بھرے پڑے ہیں، وہ آخرت کے لیے بے چین و بے قرار کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وفات کا وقت قریب ہے اور ان کی بیوی کے گود میں ان کا سر رکھا ہوا ہے، آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر ان کی بیوی بھی روتی ہے. شوہر پوچھتے ہیں کہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی تم کو روتا ہوا دیکھ کر میں بھی رو رہی ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ آیت آ گئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو جہنم سے گزرنا ہے. تو مجھے یہ سوال ستا رہا تھا اللہ میرے حق میں جہنم کا فیصلہ کرے گا یا جنت کا فیصلہ کرے گا؟ میرا آخرت میں کیا ہوگا؟ کس کو ستا رہا ہے یہ سوال؟ جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ نے قرآن میں دی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ میرے تمام صحابہ عدول، الصحابۃ کلھم عدول، میرے تمام صحابہ تو نیک اور عدول ہیں. امت کا اجماع ہے حضرات صحابہ تمام کے تمام جنتی ہے. اس کے باوجود بے چین، اس کے باوجود بے قرار، اس کے باوجود رونا، اس کے باوجود تڑپنا، اس کے باوجود مچلنا، اس کے باوجود سسکیوں پر آ جانا. حضرت ابو بکر کا انتقال کا وقت قریب ہے، کہتے ہیں کہ مجھے نئے کپڑے میں کفن مت دو، اس لیے کہ نئے کپڑے کی ضرورت مردے سے زیادہ زندے کو ہے. پتہ نہیں مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا، اگر میرا ٹھکانہ جنت بنے گا تو اللہ مجھے اس کپڑے سے اچھا کپڑا دے گا، اور اگر میرا ٹھکانہ جہنم بنے گا تو میرے لیے کسی نئے کپڑے کو پہنا کر مجھے عزت دینے کی ضرورت نہیں. کون ہے ابو بکر؟ وہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا میں نے تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا حق تو اللہ ادا کرے گے.
حضرت عمر کہتے ہیں کہ مرنے کے قریب اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میرے سر کو زمین پر رکھ دو، اور زمین پر اپنے سر کو رکھ کر اپنے چہرے کو مٹی میں رگڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عمر ہلاک و برباد ہو جائے تو، پتا نہیں تیرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ تجھے جنت کا جانے کا فیصلہ سنائے گا یا جہنم میں جانے کا فیصلہ سنائے گا۔ کون ہے حضرت عمر؟ کون ہے؟ تو عثمان غنی خبر پہ آ جاتے قبرستان کو، خبر کے سامنے کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کے روتے۔ پوچھنے والے پوچھتے اے امیر آپ جنت اور جہنم کے تذکروں کو سن کر اتنا نہیں روتے، لیکن خبر پہ کھڑے ہو کر اتنا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یہی سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ پار ہو گئی تو ساری پار ہو گئی، اگر اسی میں پھنس گئے تو کہیں نہیں جا پائے۔ کون ہے عثمان غنی جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ فرمایا آج کے بعد عثمان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، عثمان جنتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے شاگرد لکھتے ہیں وہ ایسے جیسے ماہی بے آب کوئی سمندر کی مچھلی کو سمندر سے نکال دیا جاتا تو وہ جیسے تڑپتی، جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا، ویسے حضرت علی نماز میں اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد تڑپتے تھے، اے میرے مولا تو مجھے جنت دے گا یا جہنم دے گا؟ کون ہے حضرت علی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کل قیامت میں علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ میرے بھائیوں یہ وہ صحابہ جن کی جنت پکی، جن سے اللہ راضی، جن سے اللہ کے رسول راضی، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے دماغوں میں آخرت کی فکر کا جنون سوار تھا۔ ایک میں ہوں، ایک آپ ہے، ایک پوری امت ہے جس کے ایک سجدے کے قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہم بڑے اطمینان میں ہیں، بڑے اطمینان میں۔ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی میرا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے۔ آج ہمارے اعمال کو دیکھ کر، ہماری صبح شام کو دیکھ کر، ہمارے کام کاج کو دیکھ کر، ہماری دنیا میں حد سے زیادہ لگن کو دیکھ کر خدا کی قسم کھا کر کہو کون کہہ سکتا ہے کہ ہم کو آخرت کی فکر ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ کام 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 کام، بس کام ہی کام ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے دوستوں کو خبر میں ڈال کر بھی ہم کو اپنی خبر کی فکر نہیں ہو رہی ہے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، ختم ہو گیا، شعبان کی 3 تاریخ آ گئی، ختم ہو جائے گی، اور میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں رمضان بھی شروع ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ خدا کی قسم ہم میں سے کوئی اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں بدلا ہوا پائے گا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہیں۔ کوئی نہیں بدل پائے گا، نہ جمعہ کے خطیب کی کوئی گفتگو بدل پائے گی، نہ اللہ کے ولی کا ہمارے سامنے بیٹھ کر ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر ہمارے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہانا ہم کو بدل پائے گا جب تک کہ ہم نہیں بدل جاتے۔ کیا فرمایا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے رسول ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمارے اوپر رونا اور خشیت کا ماحول مزاج طاری ہو جاتا ہے، ہم رو لیتے ہیں، ہم تڑپ جاتے ہیں، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھتے ہیں پھر ہم کو ہماری بیوی اور بچوں میں دل لگ جاتا ہے، ہم کو آخرت سے تھوڑی غفلت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس اگر وہ کیفیت جو میری مجلس میں تمہاری ہوا کرتی ہے یہی کیفیت پوری زندگی ہو تو فرشتے تم سے آ کر مصافحہ کریں گے۔ تو معلوم ہوا یہ کیفیت نہیں ہو سکتی، یہ کیفیت اللہ نے نہیں رکھی کہ کسی بیان میں سن لیا اور آٹومیٹک ہمارے اندر نیکی کا جذبہ آ جائے، نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ جب تک میں نہیں چاہوں گا میری خبر کی تیاری، جب تک میں اپنے وقت نکال کر اپنے قبرستان کو جا کر اپنے باپ کی یا ماں کی، اپنے دادا دادی یا نانا نانی کی یا اپنے دوستوں اور بھائیوں کی خبر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے خطاب نہیں کروں گا ارے میرے بھائی تم تو چلے گئے، تم آگے چلے گئے، ہم تم سے پیچھے آنے والے ہیں، پتہ نہیں میری خبر یہاں بنے گی یا یہاں بنے گی، کون سی مٹی میرے اوپر ڈالی جائے گی، کس گلے میں مجھے گاڑا جائے گا، کون ہاتھ مجھے اپنے قبر میں ڈالیں گے، کون مجھے کفن پہنائیں گے، کون مجھے غسل دیں گے، کوئی مجھے نہیں پتا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں مجھے کون غسل دے گا وہ آج طے ہو چکے ہیں۔ میرے جسم پہ کون سا کفن پہنایا جائے گا وہ کفن کا کپڑا بازار میں
آ چکا ہوگا اور مجھے کون سے ہاتھ خبر میں ڈالیں گے. اللہ نے ان ہاتھوں کو پیدا کر دیا ہے. کس گڑھے میں مجھے دفنایا جائے گا وہ گڑھا بھی میرا طے ہے. بس ملک الموت کے آنے کی دیری ہے اور میں غفلت میں پڑا. غفلت میں پڑا. شعبان شروع ہو گیا میرے بھائی. شب برات آئے گی, اب یہ بھی ختم ہو جائے گا, رمضان آ جائے گا. مجھے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. شعبان کا چاند کن کن لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا, یا پھر کن کن لوگوں کو یہ یاد ہے کہ ہم نے شعبان کا چاند نکلنے کی خبر سنی. کتنوں کو تو پتا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے گا اچھا شعبان کا چاند بھی دکھ گیا بھائی. ہاں بھائی دکھ گیا. کہ آپ کے کام کاج کے واسطے رکے گا شعبان کا چاند؟ اتنے مصروف کس کے لیے میرے بھائی, کس کے لیے؟ اپنی خبر کے لیے میں فکر نہیں کروں گا تو کون کریں گے؟ لہذا یہ شعبان رمضان کی تیاری کے لیے ہے. ابھی سے اپنے کاموں کو سمٹیں. جو بھائی شعبان کے مہینے میں رمضان کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ میری اس بات کو لکھ کر رکھ لے, وہ رمضان میں عبادت نہیں کر پائے گا, نہیں کر پائے گا. میں نے اپنی مختصر سی آپ لوگوں کے سامنے, تو بہت سے میرے بھائی ایسے ہیں جو مجھ سے بڑے ہیں, بہت چھوٹا بچہ ہوں, لیکن میں نے ہر رمضان اس بات کو نوٹ کیا ہے. جو رمضان کے شروع ہونے پر رمضان کی تیاری میں لگتے ہیں وہ رمضان کے گزرنے تک بھی تیاری میں ہوتے ہیں. بس یہ ہوتا ہے. رمضان شروع ہو گیا, کام کاج کو سمٹنا ہے. کیا ہو بھائی بھائی یہ 4-5 دن کا کام باقی رہ گیا, جلدی جلدی سمٹ کر ہم کو رمضان کی تیاری. ابھی آپ کب لگیں گے میرے بھائی رمضان کی تیاری میں؟ رمضان تو ختم ہو رہا ہے. ابھی سے شعبان کے مہینے میں کام کاج کو چھانٹنا ہے. نہیں صاحب یہ کام رمضان میں نہیں ہونا ہے. اور رمضان میں کچھ کام نہیں عبادت کے سوا. آج مجھے معاف کیجیے 2 منٹ ہو رہے کہ رمضان میں کچھ کام نہیں عبادت کے سوا. اور آج رمضان میں عبادت کے سوا سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. بیانات سنے جا رہے ہیں, اتنے بیان اتنے بیان اتنے بیان کہ ماشاءاللہ ہر بھائی رمضان کے اوپر 1-8 گھنٹہ تو بیان کر ہی سکتا آرام سے. بیانات کر رہے ہیں, بالکل علماء کا ہم پر احسان ہے, ان کی یہ طلب ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری امت رمضان کی قدر کرنے والی بن جائے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں بیان سن لیا ماشاءاللہ, رمضان میں بھی بیان سنتے سنتے رمضان ختم ہو رہا ہے. عمل کے لیے رمضان آ رہا ہے. پتہ نہیں رمضان تک ہم پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے, گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ ایسا لگ رہا ہے کہ معاشرے کو دیکھ کر بڑے اطمینان میں ہاں بھائی رمضان آتا نا, آپ رمضان میں توبہ استغفار کر لیں گے, جو بھی ہے آخرت کی فکر کر لیں گے صاحب. ایک بچہ اپنے باپ کو سمجھا رہا ہے کہ ابا جان اللہ کے واسطے نماز پڑھ لو, اللہ کے واسطے اپنے خبر کی فکر کر لو. بولے کہہ رہے میاں میں کچھ جنت و جہنم کی وہ کچھ فکر نہیں ہے بھائی, دنیا میں اچھا رہا تو بس سے میں. مسلمان کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جنت جہنم کی وہ سب میرے کو فکر نہیں ہے بھائی, میں بس یہاں بڑے لوگوں میں رہنا, اٹھنا بیٹھنا, میرا اسٹیٹس اچھا رہنا, یہ چاہ رہا ہوں میں بس. میرے بھائی اور دوستوں, رمضان کا مہینہ بالکل یوں سمجھیے کہ آپ شروع کل ہی ہونے والا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ ابھی پرسوں ہی رجب شروع ہوا تھا, نظر بھی نہیں آیا کہ رجب شروع ہوا, شعبان شروع بھی ہو گیا. ابھی دیکھتے ہی دیکھتے اتنی جلدی سے دن گزر رہے ہیں, پتہ نہیں رمضان تک ہم پہنچ پائیں گے یا نہیں پائیں. اگر خدا نہ خواستہ اللہ کرے ہم تمام کو اللہ رمضان کا موقع عطا کرے, رمضان کا مہینہ ہم سب کو عطا کرے. اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی رمضان سے پہلے مر گیا تو سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس کیا توشہ ہے. یہاں پر 1 ہفتے تک وقت گزارنے کے لیے پیسہ موجود ہے, گھر میں اناج ہے, گھر ہے, بہت کچھ ہے گھر میں. گرمی کے موسم سے بچنے کے لیے پنکھے ہیں, ٹھنڈے آلات ہے, سب کچھ ہے. لیکن اگر خدا نہ خاصا خبر میں چلے گئے تو پھر خبر کے لیے میرے اور آپ کے پاس کیا ذخیرہ ہے, کیا تیاری ہے؟ یہی اللہ اس آیات میں فرماتے ہیں کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو, قد افلح من تزکا, تو کیا کرو, وذکر اسم ربہ, اپنے رب کو یاد کرو. اپنے رب کی یاد کے 3 درجے ہیں, ایک زبان سے ذکر کرو, اور دوسرا عمل سے ذکر اللہ کو یاد کرو, تیسرا اپنے دل کی سوئی کو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رکھو. اور اس میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے,
ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی محبت، دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا، یہ ہے رکاوٹ ہمارے نیک بننے میں۔ اور اللہ اس کا حل بتاتے ہیں والآخرۃ خیر وابقی، دنیا کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہو تو آخرت کی فکر سے اپنے آپ کو آراستہ کر لو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو فکر آخرت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہم تمام کو ہمارے اپنے مرنے سے پہلے ہمارے اپنے خبر کی، حشر کی، اعمال نامے کے پیش کیے جانے پر سوال و جواب کی، اور اللہ کے یہاں اللہ کے رضا کے مطابق نیک بندے بن کر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد